السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا حبیبنا آلانا مولانا اشرفنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار معزز و محترم سامعین کرام، کلام پاک کی جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کلام ہو اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالۃ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہے۔ تمہیں کوئی بھی کام کرنا ہے، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی، اس کام کو انجام دینے کے لیے تمہیں ادھر اور ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو، ہر چیز میں تمہیں میرے محبوب کی زندگی رہنمائی فرمائے گی، ہر جگہ پہ، کیونکہ یہ اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور منظم اور مرتب مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو کسی جگہ پر محتاج نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ پر اسلام نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ پیدائش سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپا اور بڑھاپا سے لے کر موت اور موت سے لے کر قبر تک، ساری چیزوں کی رہنمائی مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو فرمائی ہے۔
گھر میں بچہ پیدا ہو تو پیدائش کے بعد کیا کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام نے بتایا۔ بچہ جب 5 سال کا ہو تو اس کی پرورش کس طریقے سے کی جائے، یہ ہمیں اسلام نے بتایا۔ 5 سال کے بعد اس کی زندگی کے جو 8واں سال بیٹھتا ہے، وہ اس کی زندگی کے لیے کتنا بڑا سرمایہ رکھتا ہے، یہ ہمیں اسلام نے بتایا۔ 8 سال کے بعد بچہ جب 13 سال کی زندگی کو پہنچتا ہے، ماں باپ کو کن کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام نے بتایا۔ اب تاریخ اسلام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، تاریخ اسلام اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہم کو کیسی کیسی جگہوں پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ تو ہم اور آپ خالی ایک عادت بنا لیے کہ سن لیا، ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے۔ باقی مذہب اسلام نے ہر موڑ پر چاہنے اور ماننے والوں کو بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ تہذیب اور تمدن سے نوازا ہے۔ مذہب اسلام نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ جب آپ کی اولاد 18 سال کی ہو جائے تو ان کی تربیت آپ کو کیسے کرنی ہے، جب ان کی شادی ہو جائے تو شادی کس طریقے سے کرنی، یہ ہمیں مذہب اسلام نے بتایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ کرتے یہ ہے جو ہماری طبیعت کہتی ہے۔ ہر چیز میں، چاہے بچے کی پیدائش، جوانی، شادی، میت، ہر چیز میں ہم اور آپ اپنی باتیں لگاتے ہیں، اور اس لیے ہم پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ باقی مذہب اسلام نے تو ماننے اور چاہنے والوں کو ہر پیغام اور ہر رہنمائی سے بہراور فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک گزرا، آپ کو اس میں کیسے رہنا ہے یہ اسلام نے بتایا۔ سحری کیسے کرنی ہے یہ ہمیں اسلام نے بتایا۔ افطار کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ ہمیں اسلام نے بتایا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ مذہب اسلام میں جو صدقہ فطر رکھا ہے، اس کی اگر حقیقت کو آپ جان لیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ مذہب اسلام نے رہنمائی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ہمدردی کا بھی ایسا پیغام دیا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کو صدقہ فطر کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لی ہے، پھر دوبارہ صاحب نصاب پر صدقہ فطر دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحیح بات ہے، آقا کا فرمان ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتا رہتا ہے۔ لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مذہب اسلام نے صدقہ فطر رکھا کیوں؟ یوں معمولی بات ہے کہ مذہب اسلام نے صدقہ فطر اس لیے رکھا تاکہ عید کے دن بہت سارے گھر ایسے کہ جن کے گھروں میں پکانے کا سامان نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کے تو نئے کپڑے لے لیے، لیکن کچھ مکان سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں، گھر میں، ہم نشینوں میں، ہمارے علاقے میں ایسے کہ جن کے گھروں میں ابھی کپڑے نہیں آئے۔ کچھ مکان ایسے کہ جن کے گھروں میں عید کے دن کھانا پکانے کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کے لیے صدقہ فطر لگاؤ۔ جو لوگ صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اپنے مال کا اپنے اولاد کی طرف سے، اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ ان گھروں میں بھی عالی شان عید منائی جائے جن کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ نہیں دیکھیں بھئی ہم کو صدقہ فطر نکلنا، آپ غور کریں کہ صدقہ فطر آخر کیوں رکھا ہے۔ تو مذہب اسلام ایک ایسا دین ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام میں پیدا فرمایا ہے۔ ہر جگہ پر ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہبری فرمائی ہے۔
ہر جگہ پر. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر کام میں یہ دیکھیں کہ میرے آقا کا اس میں کیا عمل تھا. سرکار علیہ السلام جب عید کے دن کا ایک واقعہ ہے سرکار کا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے جاتے، صحابہ کرام ساتھ میں، سرکار علیہ السلام بھی ہے. روایت تھوڑی لمبی ہے لیکن اصل بات میں آپ کو بتاؤں. سرکار علیہ السلام نماز عید ادا کرنے جاتے، کچھ بچے کھیل رہے تھے ایک طرف. ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھتا اور پوچھتا کہ بتاؤ کون. وہ بچہ نام اگر غلط بتاتا تو سارے بچے اس کے لیے مذاق بناتے. یعنی اس طریقے کا ایک بچوں کا کھیل تھا. سرکار علیہ السلام مسکرانے لگے کہ دیکھو بچے کیسے کھیل رہے، مدینہ کی گلیاں ہے. لیکن سرکار علیہ السلام نے وہیں پر ایک ایسے بچے کو بھی دیکھا کہ جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، چہرے پر پریشانی کے آثار ہے، اس کے چہرے پر گرد لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے. سرکار نے جب اس بچے کو دیکھا، سرکار کا چہرہ مرجھا گیا. سرکار اس بچے کے پاس گئے اور جب سرکار علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ مسکرا رہے تھے اور اب اس بچے کو دیکھ کر کہ آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے، آخر بات کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے بچے کھیلتے، یہ بچہ اس طریقے سے کونے میں بیٹھا. عید کا دن، خوشی کا دن ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے، آخر بات کیا ہے؟ سرکار نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور کہا بیٹا بات کیا ہے؟ سارے بچے کھیل رہے، تم ایک طرف بیٹھے ہو. بچے نے جواب دیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بس بات صرف اتنی ہے کہ یہ سارے بچوں کے ماں باپ زندہ ہے اور انہوں نے ان کو کپڑے پہنا ہے، لیکن میں یتیم ہوں، نہ میرے باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سہارا ہے. بات اتنی ہے کہ عید کے دن مجھے کپڑے کون پہنا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی یتیم ہوتا ہے اسے خوشیوں کے موقع پر بھلے آپ 50 سال کے بھی ہو جائیں گے، لیکن ماں باپ ایک آپ کا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہر خوشی پر آپ کو آپ کے ماں باپ یاد آ جائیں گے، کیونکہ وہ پلیٹ فارم ہی ایسا ہے اور وہ صرف آپ کے ماں باپ ہی اس جگہ کو سنبھال سکتے. میں نہیں سنبھال سکتا، نہ ہی آپ سنبھال سکتے. میں 50 سال کا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، لیکن میرے لیے میرے ماں باپ کی جو حیثیت، جو وقت ہے، اس پلیٹ فارم پہ صرف وہی کھڑے رہ سکتے. ہر آدمی کو یاد آتی ہے ماں باپ کی کہ میرے ماں باپ نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ مدینۃ المنورہ میں ایک چھوٹا بچہ ہو کہ جس کے ماں باپ نہ ہو. پیغمبر اعظم اس کے قریب گئے، جانے کے بعد پوچھا کہ بیٹے بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ آخر سارے بچے خوشیاں منا رہے، تمہیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے جو مجھے کپڑا پہنا ہے. پیغمبر اعظم کی رحمت کو جوش آیا. بیٹا کیا اس سے بڑی کوئی بات ہوگی کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ بن جائے اور تیری بہن خاتون جنت بن جائے؟ بچے کی چہرے پہ خوشیوں کے آثار آتے، اور کیوں نہ آئیں گے کہ جس کے سر پر رسول ہاشمی نے ہاتھ رکھا ہو، جس کے سر پر میرے آقا نے ہاتھ رکھا ہو، اس بچے کی قسمت کا ستارہ کتنا بلندی پر ہوگا. یہ روایت بہت لمبی ہے لیکن میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اتنے خوشی کے موقع پر رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، امام الانبیاء ہے، امام القبلتین ہے، پھر بھی ان کا وقار، عزت، شان یہ ہے کہ آپ امیروں کو بھی دیکھتے ہیں اور غریبوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ میرے آقا کی شان ہے. اب جس نبی کی شان ایسی ہوگی آپ اندازہ لگا وہ نبی کا اخلاق، کردار، سیرت طیبہ کیسی ہوگی. اور اللہ نے ہمیں وہی بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم میرے محبوب کی شریعت کی پیروی کرو، تمہاری دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ
اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔